اور اس سے سوا رہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا أَمَّا بَعْدُ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین۔ عزیزان گرامی، حیدر ٹی وی کی جانب سے عشرہ محرم الحرام کے حوالے سے یہ دروس ولایت کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور ان دروس کے لیے جو موضوع منتخب کیا گیا وہ امامت محمدی اور ابراہیم ہے۔ جناب والا اس موضوع سے وفا کرنے کے لیے اس موضوع کے ذیل میں جو مطالب پوشیدہ ہیں ان مطالب کو آپ کی خدمت اقدس میں پہنچانے کے لیے جس آیت کریمہ کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ابراہیم خلیل اللہ کی امامت کے حوالے سے ہے، کہ جس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ابراہیم کی امامت کا اعلان فرمایا ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے سورہ بقرہ، جو کہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ ہے، جس کی آیت کریمہ جس کا نشان 124 ہے کہ اے میرے حبیب اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا اور ابراہیم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، ابراہیم نے اس امتحان کو سر کر لیا، تو ہم نے کہا کہ اب ہم ابراہیم تمہیں لوگوں کا امام بنانے والے ہیں۔ ابراہیم نے عرض کی اے میرے معبود اس عہدہ امامت کو میری ذریت میں قرار دے، میری نسل میں سے اماموں کو پیدا فرما۔ تو ہم نے کہا ابراہیم یہ عہدہ امامت ظالمین ہرگز حاصل نہیں کر پائیں گے۔ جناب والا اس موضوع کے حوالے سے کچھ گزارشات اس آیت کے ذیل میں آپ کی خدمت میں عرض کی جا چکی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے ذیل میں جو موتی پوشیدہ رکھے ہوئے ہیں کما حقہ ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن پھر بھی سب نہ صحیح کچھ نہ کچھ آپ کی خدمت میں بیان کیے جانے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم کو امام بنایا، لیکن عہدہ امامت کے لیے امتحان کو رکھا۔ وجہ کیا تھی؟
چونکہ یہ دار دنیا دار امتحان ہے، یہ دنیا امتحانات کا مجموعہ ہے۔ جب انسان اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے، ہر موڑ پر، ہر قدم پر وہ امتحان دے رہا ہوتا ہے، اور چونکہ امتحان کے نتیجے میں دو چیزوں میں سے کوئی ایک میسر آتی ہے، یا تو انسان امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اس کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے، یا امتحان میں فیل ہو جاتا ہے، ناکام ہو جاتا ہے اور پستیوں کی جانب چلا جاتا ہے۔ لہذا انسان اس دنیا میں ہر چیز کو حاصل کرنے کے لیے گویا کہ دائرہ امتحان میں ایگزامینیشن ہال میں بیٹھا ہوا ہے اور گویا کہ پیپر دینے میں مصروف ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کون اس کا شعور رکھتا ہے اور کون لا شعوری میں امتحان دے رہا ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ انسان اپنے بچوں کی تربیت کس طریقے سے کرتا ہے۔ اچھے سے اچھے اسکول میں اس کا ایڈمیشن کراتا ہے کہ جہاں پر وہ تعلیم یافتہ بن سکے، جہاں پر اچھا علم حاصل کر سکے۔ اور اسکول کے مراحل ہوتے ہیں، پرائمری سے سیکنڈری میں جاتا ہے، سیکنڈری سے کالج میں جاتا ہے، یونیورسٹی میں جاتا ہے، پھر ماسٹر، پھر پی ایچ ڈی، یہ پورے مراتب ہوتے ہیں۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ جناب یہ تمام کے تمام مراتب جو آپ نے طے کیے ہیں یا اپنے بچوں کے لیے چنتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ جناب آج کے دور میں گرچہ کے پہلے ادوار میں علم کو علم کے لیے پڑھا جاتا تھا، پہلے ادوار میں لوگ عالم بننے کے لیے پڑھا کرتے تھے، لوگ اپنی ذات کو ویلیویبل بنانے کے لیے پڑھا کرتے تھے۔ لیکن آج کے دور میں آ جائیے اور اگر پوچھا جائے کہ جناب آپ اپنے بچوں کو کیوں پڑھا رہے ہیں، تو واضح سی بات ہے، اس کا مختصر سا جواب یہ ہے کہ اچھی ڈگری ملے گی تو اچھی جاب حاصل کر سکے گا، اچھی جاب ہوگی تو اپنے گھر والوں کو خوش رکھ سکے گا۔ لہذا یہ تمام کی تمام 15، 16، 17 سال کی جدوجہد کس وجہ سے ہے؟ کہ انسان جو ہے اپنی ضروریات کو آسانی سے فراہم کر سکے۔ اگر ڈگری چاہیے تو کس وجہ سے چاہیے؟ کہ انسان ان ضروریات کو فراہم کرنے کے لیے جو جاب میسر ہے وہ اچھی جاب حاصل کر سکے۔ لہٰذا جناب ایک نتیجے تک پہنچنے کے لیے انسان کتنے امتحانات دے رہا ہے، یہ ایک مثال ہے۔ اس کے علاوہ آپ دنیاوی امور میں جتنی بھی چیزیں دیکھ لیں، انسان کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرتا ہے، مشکلات سے دوچار ہوتا ہے، تب جا کے اس کو کمال حاصل ہوتا ہے، تب جا کے اس کی ذات کی کوئی نہ کوئی ویلیو بنتی ہے اور وہ ویلیویبل انسان کہلا پاتا ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتائیے گا، اپنے شعوروں کو متوجہ کر کے خود نتیجہ نکالنے کی کوشش کریے گا کہ جب دنیاوی کمالات کو حاصل کرنے کے لیے انسان اتنی جدوجہد کرتا ہے، جب جس دنیا میں اس کو مختصر عرصہ رہنا ہے، زیادہ سے زیادہ 60، 70، 80، 90 یا بہت تیر مارا تو 100 سال رہ پاتا ہے، جس دنیا میں گویا کہ اتنی مختصر عرصے رہنا ہے اس کے لیے اتنی جدوجہد کرتا ہے، تب جا کے کمال حاصل ہو پاتا ہے۔ تو وہ آخرت جس کے لیے دوام ہے، جس کے لیے بقا ہے، اگر اس کے کمالات کو حاصل کرنا چاہے تو کتنی جدوجہد کرنی پڑے گی۔ جو مومنین گزر چکے
جو اہل جنت قرار پا چکے انہوں نے کتنی جد و جہد کی ہوگی. تھوڑا اور آگے بڑھیے. جنہوں نے دائرہ انسانیت سے، دائرہ بشریت سے بلند ہو کے دائرہ نبوت میں داخل ہو پائے، ردائے نبوت کو اوڑھ پائے، انہوں نے نبی بننے کے لیے کتنے امتحانات دیے ہوں گے، کتنی محنتیں کی ہوں گی، کتنی مشقتیں برداشت کی ہوں گی، تب جا کے ان کو یہ عہدہ نبوت حاصل ہوا ہے. جو رسول بنے ہیں انہوں نے ردائے رسالت کو اوڑھنے کے لیے اپنے معبود کی بارگاہ میں کتنے امتحانات دیے ہوں گے. جناب جس طریقے سے نبوت کے لیے امتحانات ہیں، جس طریقے سے رسالت کے لیے امتحانات ہیں، جو سب سے بڑا مرتبہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم کو سب سے آخر میں جس پر فائز کیا، وہ عہدہ امامت، اس امامت کو حاصل کرنے کے لیے ابراہیم خلیل اللہ نے کتنی کتنی مشقتیں برداشت کی ہوں گی، کتنے امتحانات دیے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتا ہے کہ جب ابراہیم امتحانات میں کامیاب ہو گئے تب جا کے ہم نے ابراہیم کو امام بنایا ہے. ذرا سوچئے گا جناب. لہذا جناب جس طریقے سے دنیاوی کمالات کو حاصل کرنے کے لیے امتحانات ضروری ہیں، اسی طریقے سے اخروی کمالات کو حاصل کرنے کے لیے، الہی مراتب کو حاصل کرنے کے لیے امتحانات ضروری ہیں. عہدہ امامت کو حاصل کرنے کے لیے ابراہیم نے امتحان دے کر بتلا دیا کہ ہر ایک امام نہیں ہوا کرتا. امام وہ ہوا کرتا ہے جو دار امتحان میں امتحان کو سر کر کے یہ ردا اوڑے. لہذا جناب یہاں سے نتیجہ کیا نکلا کہ امتحانات ضروری ہیں. اب اس کے بعد ایک دوسرا نتیجہ آپ کی خدمت میں پیش کروں، وہ امامت جو ابراہیم کی امامت ہے. جب اس امامت کے لیے امتحان ضروری ہے تو وہ امامت جو امامت محمدی ہے، وہ وارث جو وارث امامت محمدی ہے، کیا اس کے لیے امتحان ضروری نہیں ہوگا؟ امامت ابراہیمی کو حاصل کرنے کے لیے تو امتحان ضروری ہو، لیکن امامت محمدی کے وارث کو چننے کے لیے کیا امتحان کے بغیر اس عہدے کی تقسیم کے لیے امت پہ یہ فیصلہ چھوڑا جا سکتا ہے؟ آسان سی بات ہے. لہذا عزیزان گرامی جس طریقے سے عہدہ نبوت کے لیے امتحان ضروری ہے، جس طریقے سے عہدہ رسالت کے لیے امتحان ضروری ہے، اسی طریقے سے ضروری ہے کہ امام اس کو بنایا جائے جو امامت کا اہل ہو، جس نے امتحان دے کے عہدہ امامت کو حاصل کرنے کی اہلیت کو دکھایا ہو. جناب وہ اہلیت کیا ہے؟ جناب ابراہیم سے کون کون سے امتحان لیے گئے؟ اگر ان امتحانات کو پائل اپ کر لیا جائے، اگر ان امتحان کو جمع کر لیا جائے اور ان کا انٹرسیکشن پوائنٹ نکالا جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان امتحان کے انٹرسیکشن پوائنٹ 2 قرار دیے ہیں. اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان میں سے کچھ لوگوں کو امام بنایا. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. ہم نے ان کو امام بنایا. جب ہم نے امام بنایا تو وہ ایسے امام بن گئے کہ اب ہماری مشیت کے مطابق ہدایت کرنے والے ہیں، اب ہمارے امر کے مطابق ہدایت کرنے والے ہیں.
لیکن ہم نے ان کو یہ عہدہ امامت کب عطا کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون، کہ جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیتوں پر یقین رکھا تو ہم نے ان کو عہدہ امامت عطا کیا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے اس عہدہ امامت کو حاصل کرنے کے لیے کون کون سی شرطوں کا ذکر کیا ہے؟ 2 شرطوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک شرط صبر ہے کہ انہوں نے صبر کیا، اور دوسری شرط یقین ہے کہ وہ یقین کی بلندیوں پہ سفر کرتے رہے۔ لہذا جناب امام بننے کے لیے، عہدہ امامت کو حاصل کرنے کے لیے صبر ابراہیمی چاہیے۔ جس طریقے سے جناب ابراہیم کو نمرود کی آگ میں پھینکا گیا تو اللہ کی راہ میں صابر بن کے اللہ کے اوپر یقین رکھ کر نمرود کی آگ کو برداشت کرنے کو تیار ہیں، اپنے معبود کی نافرمانی کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ لہذا صبر ابراہیمی چاہیے، صبر ابراہیمی کے ساتھ یقین ابراہیمی چاہیے کہ اگر اللہ کہہ دے ابراہیم اپنے اہل و عیال کو بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کے آ جاؤ، مکے جیسی وادی میں چھوڑ کے آ جاؤ، تو ابراہیم تیار ہیں کہ معبود کہہ رہا ہے۔ جب اس کا وعدہ ہے کہ تمہاری نسل کو بڑھائے گا تو اللہ پر یقین اس طریقے کا ہے کہ اپنے اہل و عیال کو ایسی جگہ پر چھوڑنے کو تیار ہیں کہ جہاں پر کوئی ظاہری سبب نہیں ہے، جہاں پر پانی کا بندوبست نہیں ہے، جہاں پر نہ آدم ہے نہ آدم ذات ہیں، وہاں پر جناب ابراہیم اپنے اہل و عیال کو چھوڑنے کو تیار ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ چونکہ اس معبود حقیقی پر یقین ہے، اس رب العالمین پر یقین ہے کہ جب وہ رزق کا خود ذمہ لیے ہوئے ہے تو کس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ ان کو رزق عطا نہ فرمائے۔ لہذا جناب یہ 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک صبر ابراہیمی، ایک ابراہیم جیسا صبر ہونا ضروری ہے، اور ایک یقین ابراہیمی کا ہونا ضروری ہے۔ آئیے جناب قاعدہ اولویت کے ذریعے سے جو ہے امامت ابراہیمی سے امامت محمدی کی طرف لے کے چلو۔ جب ابراہیم کی امامت کے لیے صبر ابراہیمی کا ہونا ضروری ہے، یقین ابراہیمی کا ہونا ضروری ہے، تو مجھے ایمانداری سے بتائیے گا جو امامت محمدی کا وارث بننے جا رہا ہو اس کا صبر کس طریقے کا ہونا چاہیے؟ جو امامت محمدی کا وارث بننے جا رہا ہو، جو جانشین محمد مصطفیٰ بننے جا رہا ہو، اس کا یقین کس طریقے کا ہونا چاہیے؟ جناب اسی وجہ سے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ جانشین مصطفیٰ وہ ہوتے ہیں جو آئینہ محمد مصطفیٰ ہوا کرتے ہیں، جن کا صبر صبر رسول جیسا ہوا کرتا ہے، جن کا یقین رسول کے یقین جیسا ہوا کرتا ہے، وہ جانشین محمد مصطفیٰ بنتے ہیں۔ لہذا جناب یہاں پر جو ہے اپنی بات کو روک کے تاریخ کا استقرا کر کے ہم آگے یہ تلاش کریں گے کہ تاریخ میں کون ہے جو صبر محمد مصطفیٰ کا حامل بن پایا ہے، تاریخ میں کون ہے جو یقین محمد مصطفیٰ جیسا یقین حاصل کر پایا ہے۔ والحمد للہ رب العالمین۔ یہ ماتم صدا رہے اور اس سے سوا رہے،
www.haidar.ca